تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بابا سے بلند روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی اور تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ آج کی انتہائی بابرکت اور مبارک محفل جسے عنوان دیا گیا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اور ہمارے ہاں عمومی طور پر جب محبوب پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ ہو تو آغاز ہوتا ہے اس ایک لمحے سے جب کائنات کے اندر آمنہ کا لال خدا کا سب سے بڑا احسان بن کر آیا۔ وہ آقا اس کائنات میں آئے تو بعض مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی۔ تاجدار بریلی احمد رضا خان صاحب بریلی نے اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 8 تھی۔ مصر کے رہنے والے ماہر فلکیات محمود پاشا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی۔ عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی۔ پیران پیر تاجدار بغداد شہنشاہ ولایت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف 11ویں والے پیر نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی۔ بعض نے کہا کہ آقا 2 کو آئے، بعض نے کہا 8 کو آئے، بعض نے کہا 9 کو آئے، بعض نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے، کسی نے کہا محرم میں آئے۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب جہاں جس گود میں آئے بے مثل بن کے آئے، بے مثال بن کے آئے، لاجواب بن کے آئے، باکمال بن کے آئے۔ جس شان اور رفت کے ساتھ میرے محبوب پیغمبر اس کائنات میں آئے، ایسے آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں۔ کوئی آئے کیسے کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ وہ آقا اس کائنات میں آئے تو اللہ کے نبی نے غسل کیا ہوا، مانگ نکلی ہوئی، سرما ڈلا ہوا، خوشبو میں معطر تھے، کپڑے میں لپٹے ہوئے، ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا، زمین پہ آئے، سر سجدے میں جھکا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی، زبان پر ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا یا امت کی رہائی کا تھا؟
اور وہ آقا اس کائنات میں آئے تو اس پروٹوکول کے ساتھ آئے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے آئے اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے ہوئے۔ اس لیے کہ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس خاتون کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس بچے کا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ نے شرم و حیا والے پیغمبر کو اس شان شوکت اور پروٹوکول کے ساتھ بھیجا کہ نبی دنیا میں آئے بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے بغیر نائی کے تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے۔ اس آقا مدنی کریم کی ولادت کے حوالے سے ماہ ربیع الاول معروف ہے، اور محبوب پیغمبر کے میلاد کے حوالے سے مختصراً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے عقیدے کی وضاحت کیجئے تو ہمارے عقیدے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو سامن ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہاراں میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ اس آقا مدنی کریم کی جب ذات کی بات آئے تو بعض کہنے والے دور دور رہنے کی وجہ سے غلط فہمی کے شکار ہو کر یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک نہ جانا، یہ اللہ کے نبی کی ذات کی بات نہیں کرتے، صفات کی بات نہیں کر کے نبی کی نعت کی بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہو اور وہ محبوب پیغمبر کی تعریف نہ کرے تو میں مسجد میں بوضو حلفاً کہتا ہوں کہ اس بدبخت کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کی صفوں میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دیوبندی ہو پیغمبر کی تعریف نہ کرے، دیوبندی ہو نبی کی شان بیان نہ کرے، دیوبندی ہو نبی کا رتبہ بیان نہ کرے؟ دیوبندی تو وہ ہیں کہ جن کے بانی قاسم نانوتوی نے پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنے عقیدے کا اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ معاملہ یہیں پر ٹھہر گیا ہو، بلکہ بانی دارالعلوم دیوبند نے یہ سوچ، یہ فکر، یہ عشق، یہ محبت، یہ نبی کی غلامی کا جام آگے اپنے شاگردوں کو پلایا۔ اور وہ دیوبند کا پہلا شاگرد کون ہے جسے زمانہ محمود حسن دیوبندی کہتا ہے؟ اور محمود حسن دیوبندی رحم اللہ کون ہے جن کے 4 مصرے پڑھنے کے بعد فرزند سیالکوٹ، قلندر لاہور، حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے تو میرا سارا کلام لے لے، سارا دیوان لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس محبوب پیغمبر کے بارے ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ عقیدہ اقرار سے بنتا ہے، انکار سے نہیں بنتا۔ انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ نہیں بنتا۔ اور ایسے بدبخت و لانتی کو خالق کائنات مرتے دم مدنی کریم پہ کلمہ نصیب نہ کرے جو کسی کی خوشنودی کے لیے اپنے عقیدے میں ڈنڈی مارے، عقیدے کو تبدیل کر دے۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ جو ہمارے اکابر نے بتایا، پڑھایا، لکھایا، سکھایا، رٹایا یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ
علی کملی والا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ محبوب پیغمبر کی اب نعت کیسے پڑھتے ہیں، صفات بیان کیسے کرتے ہیں، کرنی یوں چاہیے، ہم کہتے ہیں جو تیرے دل میں آئے دل کھول کے کہے، جو تیرے دل میں آئے تو میرے بھائی اپنا دل لگا کے پیغمبر کی تعریف کر، تجھے منع کوئی نہیں کرتا۔ ہاں ہماری جانب سے ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش ہے کہ جب مدنی کریم کی تو شان کو بیان کرے تو اس بات کا خیال رکھ کہ خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ بھائی ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے، جھگڑا کس بات کا؟ تو یاد رکھیے گا وہ محبوب پیغمبر جیسے مدنی کریم کی ذات اعلیٰ ہے، ویسے ہی محبوب پیغمبر کی صفات بھی اعلیٰ، خیالات بھی اعلیٰ، جذبات بھی اعلیٰ، جلبت بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ، گھرانہ بھی اعلیٰ، یارانہ بھی اعلیٰ، دین بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر کی تہذیب بھی اعلیٰ ہے، محبوب پیغمبر کی ثقافت بھی اعلیٰ ہے۔ اور اسی تہذیب و تمدن کے بارے میں پوچھنے والوں نے پوچھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، جنت کی ملکہ، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سے۔ اور یہ عائشہ کون ہے؟ جن کو اللہ نے کائنات میں پیدا ہی میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے کیا ہے۔ یہ عائشہ کون ہے جو 2210 حدیثیں نبی سے لے امت کو دے؟ وہ عائشہ صدیقہ۔ حرام و حلال کے مسائل میں 75% مسائل نبی سے لے امت کو دے، وہ عائشہ صدیقہ۔ سیدہ فاطمہ کی شان میں محبوب پیغمبر جتنے ارشادات فرمائے، وہ سین کی کتابوں میں ہو یا پڑوس والے شین کی کتابوں میں، ان تمام کتابوں میں 80% وہ حدیثیں جو شان فاطمہ کی ہے، بیان مصطفیٰ کا ہے، امت کو بتانے والی کون؟ وہ ماں عائشہ صدیقہ۔ اب ان کا نام تو ہے عائشہ، کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ عائشہ۔ اور محبوب پیغمبر مدنی کریم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ نبی پاک کی پیشانی پر پسینے کے قطرے جو آئے تو ماں عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نبوت کے ماتھے کا پسینہ میرے نزدیک پسینہ نہیں، جنت کے قیمتی موتیوں سے اعلیٰ نبی کا پسینہ۔ جملہ کہا ماں عائشہ نے، اللہ کے نبی اٹھے، 2-4 قدم آگے بڑھے، عائشہ صدیقہ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا، عائشہ، نبی کا مقام پہچانا تو تو نے پہچانا، تیرا مقام پہچانا تو خدا کے رسول نے پہچانا۔ نام ہے ان کا عائشہ، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی محبت کی بنیاد پر نک نیم یعنی مختصر سا نام رکھ لینا کسی کا۔ اللہ کے نبی نام لیتے عائش۔ عائش کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تیری زندگی دراز کر دے۔ کتنی محبت تھی مدنی کریم کو مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ، جس کے نام کو بھی نبی نے دعا بنا دیا تھا۔ مسجد سے نکلے نا بھائی تو پڑوس والوں کے ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں پڑوس والوں کو؟ الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے گا۔ ان سے پوچھئے حضور آپ کا تعارف، تو جواب ملے گا امامی ہے۔ پوچھو امامی کیسے؟ کہتے جعفری۔ بھائی جعفری کیسے؟ امام جعفر صادق کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور اگر واقعی ماننے والے ہو، جھگڑا ختم ہو گیا، پیار محبت کی ہم نے باتیں کرنی ہیں، بات کریں گے دلیل کے ساتھ، دلیل دیں گے احترام کے ساتھ۔ اتنی سی گزارش ہے کہ جس چھٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو آپ مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، انہی کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 7ویں امام موسیٰ کاظم، تو ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 8ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9ویں امام کی پوتی کا نام کیا ہے؟ تو ان کی ساری کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، 7واں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام عائشہ، 8ویں امام علی رضا تو بیٹی کا نام عائشہ، 9ویں امام تقی تو بیٹی کا نام عائشہ، اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ۔ یعنی اماموں کے ہاں نسل در نسل نام ملتا ہے عائشہ، اور پڑوسی کے ہاں تو 7 برے اعظموں میں ایک نام بھی نہ ملے تو پتہ یہ لگا کہ جو نام اماموں کے پسندیدہ ہیں ان کے ہاں پسندیدہ کوئی نہیں۔ اور اگر آج کوئی اہل سنت والجماعت کے دروازے پر آئے، دستک دے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، تجھے ہمارے گھروں میں محمد ملے گا، احمد ملے گا، حامد ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا، مرتضیٰ ملے گا، مجتبیٰ بھی ملے گا، حیدر ملے گا، قرار ملے گا،
تجھے ہمارے گھروں میں اسد بھی ملے گا, تجھے ہمارے گھروں میں میرے بھائی حسن بھی ملے گا, محسن ملے گا, حسین ملے گا, شبیر ملے گا, شبر ملے گا, مشبر ملے گا, تقی بھی ملے گا, نقی بھی ملے گا, یحییٰ ملے گا, عبداللہ ملے گا, عبید اللہ ملے گا, عباس بھی ملے گا, جعفر بھی ملے گا. تجھے ہمارے گھروں میں خدیجہ بھی ملے گی, زہرا ملے گی, بطول ملے گی, تجھے ہمارے گھروں میں سغرا ملے گی, کبرا ملے گی, زینب ملے گی, رقیہ ملے گی, ام کلثوم بھی ملے گی. ہمارے گھر گھر میں بچے بچے کا نام آل محمد کے نام پہ, بچی بچی کا نام آل محمد کے نام پہ. اور جب تجھ سے پوچھا جائے کہ اپنی پوری قوم میں کوئی ایک ابو بکر دکھا دے, کوئی ایک عائشہ دکھا دے, تیرا جواب خاموشی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تیری آل نبی پاک کے اصحاب کے ساتھ تیری بنتی کوئی نہیں, ہماری نبی کے اہل بیت کے بغیر گزرتی کوئی نہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا ماں عائشہ صدیقہ سے کہ اماں ایک بات بتائیے, مدنی کریم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے. عرض کی اماں وہ تو پڑھتے ہیں. فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا, پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا. سوال بھی ختم, جواب بھی ختم. دوسرا سوال دوسرے بندے نے دوسرے دور میں کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے. علی ایک سوال میرا یہ ہے کہ اللہ امام الانبیاء مدنی کریم کے پیغمبر, محبوب پیغمبر کے پیغمبر, محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات اقدس کی تعریف کیا ہے, محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر کا اخلاق کیا ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. تو سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرمانے لگے تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن دلی تمنا یہ ہے کہ آج جواب اس سے پوچھ کر دوں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا تھا. تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے اس سائل نے کہا حضور یہ تو نور علی نور ہے کہ پیغمبر کی بیٹی میرے سوال کا جواب دے. نبی پاک کے داماد جناب علی جو آئے گھر میں, سیدہ فاطمہ سے پوچھا, ایک سائل نے سوال یہ کیا کہ تیرے بابا محمد عربی کی سیرت کیا ہے, کردار کیا ہے, جواب میں دے سکتا تھا. دلی تمنا یہ ہے سوال اس کا ہو, جواب فاطمہ کو ہو. تو سیدہ فاطمہ نے کہا علی تیرے جواب دینے سے پہلے ایک سوال میرا بھی ہے, اس کا جواب آپ دے دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے انسان موجود ہیں ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے درخت موجود ہیں ان درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پہ جو بارش کے پانی کے قطرات ہیں ان کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن. کہ علی یہ پوری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے متاع قلیل کہا ہے, اور میرے بابا محمد وہ ہیں جن کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا ہے. جب قلیل کو علی تو نہیں گن سکتا تو عظیم بابا محمد کے اوصاف کو فاطمہ کیسے گن سکتی؟ اب یہ دوسرا سوال اور دوسرا جواب. تیسرا سوال کرنے والے نے کیا بہاولپور میں یونیورسٹی ہے نواب عباسی خاندان کی, اور عباسی خاندان والوں نے یہ یونیورسٹی بنائی جسے جامعہ اسلامیہ کہتے ہیں, صادق یونیورسٹی کہتے ہیں, بہاولپور یونیورسٹی کہتے ہیں. اسی کے وائس چانسلر رہے شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ. یہ مسلک بریلوی کے ہیں, انہی کے ہم اثر ہیں شیخ الحدیث مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ. اور حضرت افغانی کون ہیں؟ یہ مسلک میرے بھائی دیوبندی ہیں. ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور ایک بات بتائیے, شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ دل میں بات یہ ہے کہ قرآن تو قرآن ہے. کہ بھائی قرآن قرآن ہے لیکن جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے. کیسے تو کتاب کہتے ہیں, کہ نبی کو رسالت مآب کہتے ہیں, کہ قرآن کو تو نور کہتے ہیں, کہ پیغمبر کو سراج منیر کہتے ہیں, کہ قرآن کو تو رحمت کہتے ہیں, کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں, کہ قرآن کو ہدایت کہتے ہیں, کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں, کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے, کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں, کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں, کہ قرآن تو وہ ہے جو پاروں والا ہے, کہ میرا نبی تو وہ ہے جو یاروں والا ہے, کہ قرآن وہ ہے جسے لاریب کہتے ہیں, کہ نبی وہ ہے جسے بے عیب کہتے ہیں, کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے, کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے. کہا جی پھر آپ بتا دیجئے شان زیادہ کس کی ہے؟ کہ بھائی میرا تو نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے, جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم جو دنیا میں آئے تو کامل ترین سیرت لے کر آئے, اور وہ سیرت کیا ہے؟ آخری نبی کی وہ
آخری سیرت اور شریعت جس کا تقاضا یہ ہے کہ آخری انسان تک بھی پہنچے تو کامل بھی پہنچے، خالص بھی پہنچے، مکمل بھی پہنچے. کیوں بھائی؟ کہ نبی بھی آخری ہے، دین بھی آخری ہے، اس کے بعد کسی راہ پر رہنما نے آنا بھی کوئی نہیں. اگر اس آخری انسان تک یہ دین کامل مکمل نہ پہنچے، وہ آخری انسان کہہ سکتا مولا مجھ تک پہنچا ہی کیا ہے؟ جب مجھ سے آپ جواب چاہتے ہیں، حساب چاہتے ہیں، تو تقاضا عقلی طور پر یہ ہے کہ اس پیغمبر جو دین لے کر آئے، وہ شریعت لے کر آئے، وہ دین ہو، شریعت پیغمبر کی سنت و سیرت، وہ آخری انسان تک پہنچے، کامل بھی پہنچے، خالص بھی پہنچے. اور کامل اور خالص پہنچتا کیسے ہے؟ بعض دفعہ ہم دیکھیں اگر ہمارا بچہ کہیں پڑھتا ہو نا تو ہم یہاں سے بھائی مکھن تیار کریں گے، گھی تیار کریں گے. کیوں بھائی؟ کہ چلو کالج میں پہنچ جائے، اشرفیہ مدرسے پہنچ جائے، ہم کلو آدھا کلو مکھن لے کے شاپر میں ڈال کے دھاگا لپیٹ کے کسی میرے بھائی یہاں پہ وین والے کو، چنچی والے کو پکڑا دیں گے بھائی فلاں جگہ بچہ کھڑا ہوگا کہ آپ اس کو پکڑا دیجئے. لیکن اگر یہی گھی 10 کلو ہو، پہنچانا کراچی ہو، اور بندہ بڑا قریبی ہو جس کو چیز دے کے بھیجنی ہے، پھر میرے بھائی ہم کسی ایرے غیرے کے ہاتھوں یہ شاپر نہیں پکڑا دے، پلاسٹک نہیں ہوتا، ڈبہ نہیں ہوتا، ڈبہ بھی اسٹیل کا، بند کرنے سے پہلے شاپر بھی رکھیں، پھر کسی قابل اعتماد بندے کو ڈھونڈیں، پہنچانا جو کراچی ہو، کوئی نہ ملے، چلو فیصل موور والے ہیں، ڈائیو والے ہیں، کار کو کروا دیں، 1000-1500 ہے، تسلی تو ہوگی کہ جس تک پہنچے گا خالص بھی پہنچے گا، مکمل بھی. اور اگر کو کہہ دے بھائی پیسے زیادہ ہے تو جواب ایک ہی ہوتا ہے بھائی چیز بڑی قیمتی ہے، بندہ بڑا پیارا ہے، سفر بڑا دور کا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کائنات میں دین سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی کوئی نہیں، انسان سے بڑھ کے اللہ کو عزیز کوئی نہیں، قیامت سے بڑھ کے طویل ترین سفر کوئی نہیں. جیسے تو اور میں میرے بھائی اعلیٰ ترین کارگو کا بھی انتظام کریں، پیکے کا بھی انتظام کریں، تو خالق کائنات نے اس دین مبین کے آخری انسان تک پہنچانے کے لیے جو خالص ترین، مکمل ترین، اعلیٰ عرفہ دین پہنچانے کا انتظام کیا، وہ انتظام کیا ہے کہ پیکنگ بھی اعلیٰ ہے، کارگو بھی اعلیٰ ہے. پیکنگ بھی، دین کی پیکنگ کیا ہے؟ دین کے پیکنگ سسٹم کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور دین پہنچانے والی کارگو کمپنی کو محمد کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. یہ بھی دین پہنچانے والے، یہ بھی دین پہنچانے والے. اب اگر کوئی یہ کہے کیسے مانے، کیسے جانے کہ نبی نے دین ذمہ لگایا ہی انہی کے تھا، تو بھائی یاد رکھیے کہ آج دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سین ہو، شین ہو، سارا ہی بیان کریں گے کہ آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہو کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا. تو سب کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے نبی پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کن کو گواہ بنایا؟ جی بھائی، کس کو بھائی؟ صحابہ کو. تو دل میں بات تو آتی مولا آپ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا. نبی سے پوچھے تو خالق کائنات پوچھے، اور اس ذات کے آپ کے درمیان تکلف والا معاملہ ہی کوئی نہیں. آپ کہہ دیجئے مولا دین تو نے مجھے دیا، میں نے دانت شہید کروائے، تیرے دین کو نہیں چھوڑا، بیٹی زینب کا جنازہ اٹھایا، تیرے دین کو نہیں چھوڑا، سیدہ فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کے پڑتے تماچے دیکھے، تیرے دین کو نہیں چھوڑا، چچا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، تیرے دین کو نہیں چھوڑا، طائف کے میدان میں دوڑ 3 میل پتھر کھائے، تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ایک دن میں احد کے میدان میں 70 صحابہ کی لاشیں اٹھائیں، تیرے دین کو نہیں چھوڑا. تیرے دین ہی کے لیے گھر سے بے گھر ہوا، دیس سے پردیس ہوا، بیت اللہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا. میرے محبوب خدا تو ہی تو جانتا ہے کہ پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تیرے دین کو، تو جاننے کے باوجود مجھ سے پوچھتا ہے دین پہنچایا کہ؟ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو پھر یہ گواہ ہے، ان سے پوچھ کے میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تو بندہ کہے آمنہ کے لال ان کو گواہ اس کی بارگاہ میں کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ یہ وہی تو ہیں جو چن کے اللہ نے مجھ محمد کے ساتھ لگائے ہیں کہ ان اللہ اختارنی و اختار لی صحابی، کہ کائنات میں اللہ نے جن کو اپنے لیے چنا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جنہیں مصطفیٰ کے لیے چنا انہیں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں. کا چنے اس نے ہیں، دیے اس نے ہیں، اور جو دیے ہیں وہ ہیں کون؟ کبھی ہمارے ہاں ہمارا کوئی مہمان آئے یا ہم خود باہر سے کہیں سفر سے آئیں تو
اپنے بچے کے لیے 200-250-300 کی ریموٹ گاڑی لے آتے ہیں، بچے کے حوالے کریں تو بچہ گاڑی اٹھا کے پیٹی کا تالا کھول کے پیٹی میں چھپا کے نہیں رکھتا، بلکہ فوری طور پر ریپر پھاڑے گا، گاڑی نکالے گا، سیل ڈالے گا، گلی محلے کے چوک میں لا کے گاڑی چلائے گا، آواز لگائے گا، آؤ سنگیو بیلیو تانوں وکھاواں ابا جی کی لے کے آئے جی بھائی۔ اور جب میرے بھائی آنے والا سنگی بیلی آ جائے نا، اور وہ بیچارہ ہو بغضی طبیعت کا مالک، یعنی سڑیل قسم کا، اور وہ دیکھ دیکھ کے جلتا ہو، وہ کرتا گیا، دشمنی ہوتی ہے گاڑی کے مالک سے، لیکن اعتراض کہتا گاڑی چس نہیں آئی، گاڑی تو چل دی نہیں ہے، چلتے کام کر دی نہیں، ریموٹ تو بالکل ہے ہی بیکار۔ اب جب یہ اعتراضات کرے نا، دشمنی مالک کے ساتھ ہے، نکالتا گاڑی پر ہے، تو یہ بچہ کو لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کرتا، وہ سمپلی ایک ہی بات کرتا ہے، وہ تعریف و توصیف شجرہ نسب نہیں بیان کرتا، کوئی میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان تائیوان ہے، میڈ ان اٹلی ہے، میڈ ان فرانس ہے، وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے بکواس بند کر، تجھے پتا ہے لے کے کون آیا ہے، جو گاڑی لایا ہے اسے میرا اب کہتے ہیں۔ تو مدنی کریم نے فرمایا ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی، میرے یاروں پر زبانیں دراز کرنے والوں زبانیں کنٹرول کرو، جانتے ہو جس نے چن چن کے یار مجھے دیے ہیں اسے محمد کا رب کہتے ہیں۔ اب وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ تو اللہ کے نبی نے گواہ بنایا انہی صحابہ کو، اور جاتے جاتے اعلان کیا اب یہ غائبین تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ کے نبی نے وارث بھی بنایا، صحابہ کو گواہ بھی بنایا، گواہ بھی بنایا۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ میرے بھائی یہاں پہ جھوٹے کو کوئی گواہ نہیں بناتا اور بے ایمان کو کوئی وارث نہیں بناتا۔ جب مدنی کریم نے گواہ بھی انہیں بنایا، وارث بھی انہیں بنایا، تو اللہ کے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے کائنات کو بتا دیا کہ میرے یاروں جیسے سچا بھی کوئی نہیں، میرے یاروں جیسا ایماندار بھی کوئی نہیں۔ اب وہ دین جو محبوب پیغمبر لے کر آئے، وہ دین دیا کس نے بھائی؟ جی بھائی، دین لینے والا نبی ہے، دینے والا خدا ہے، پھیلانے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ آپ کے لاہور ہی کی دھرتی پہ ایک اللہ والا سویا ہے جسے زمانہ مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ کے نام سے جانتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور دین کی تعریف کیا ہے، دین کہتے کسے ہیں؟ کبھی اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور امت کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ اگر کوئی پوچھے بھائی دین نام کس کا ہے، تو بھائی یاد رکھیے گا دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اللہ دین دینے والا، نبی دین لینے والا، صحابہ دنیا میں دین کو پھیلانے والے۔ جب اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے دین دیا تو صحابہ نے دین میں سے کچھ گھٹایا نہیں۔ اللہ نے بھی دیا تو کامل اور خالص، نبی نے بھی دیا تو کامل اور خالص، صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور۔ اب وہ دین قیامت تک ہمیں ملے گا کہاں سے؟ اس کے ملنے کے دو ذرائع ہیں، ایک ہے علمی، ایک ہے عملی۔ علمی جو مرکز ہے پیغمبر کے دین کا اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اور جو عملی مرکز ہے اسے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے دین کیا ہے، ہم کہتے ہیں پڑھنا چاہتا ہے کتاب کو پڑھ لے۔ اگر کوئی کہے دین کیا ہے، ہم کہتے ہیں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو محمد کی جماعت کو دیکھ لے۔ یہ دین کے عملی ترجمان ہیں۔ اور جب بات آ جائے نا بھائی نبی پاک کے اہل بیت کی، یعنی عملی دین کی، کہ عملی دین پہنچانے والے کون، ہم کہتے ہیں صحابہ۔ تو صحابہ میں اکیلا ابو بکر و عمر نہیں، صحابہ میں علی بھی شامل ہیں، حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی شامل ہیں، عباس بھی شامل ہیں، جعفر بھی شامل ہیں، عقیل بھی شامل ہیں، جناب سیدنا امام الانبیاء کے باقی اہل بیت بھی شامل ہیں۔ کہ اصحاب رسول وہ ہیں کہ نبی کا گھرانہ بھی شامل ہے، نبی کا یارانہ بھی شامل ہے۔ اب یہ دین جو ہمیں ملا تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے جو زندگی گزاری، تو گزاری کہاں پر بھائی؟ اللہ کے نبی نے یا زندگی گزاری اپنے گھر کی چار دیواری میں، یا زندگی گزاری گھر سے باہر۔ اب نبی پاک گھر میں داخل ہوئے کیسے، یہ بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔ نبی پاک آئے گھر میں، سیدھا براؤ رکھا اللہ کے نبی نے پہلے، بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔ اللہ کے نبی آئے گھر میں تو نبی مسکرائے کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں بکری کا دودھ نکالا کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔ اللہ کے نبی نے اپنا بستر اپنے ہاتھوں جھاڑا کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں اپنا جوتا گانٹا کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔ خالق کائنات کا محبوب پیغمبر رات کی تنہائی میں بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ کے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے رب سے امت کو بخشوائے کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی کے اہل بیت۔
نبی کے اور ایک ہی نظر میں کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو سلمان فارسی، فارسی کو اہل بیت میں نبی نے شامل کیسے کیا؟ یہ بتائیں گے کون؟ نبی کے صحابہ۔ عرب کے بے نام ذروں کو اللہ کے نبی نے ابو ذر بنایا کیسے؟ ابو ذر کو ابو ذر غفاری بنایا کیسے؟ اور ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی نے مسیح الاسلام بنایا کیسے؟ بتائیں گے کون؟ نبی کے صحابہ۔ کالی کملی والا محبوب پیغمبر لوہے کی ٹوپی پہن کے میدان جنگ میں آیا کیسے؟ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مسواک اٹھانے والا نبی تلوار لہرائے کیسے؟ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ تسبیح پڑھنے والا پیغمبر تیروں کی بارش میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگائے کیسے؟ بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مصلی کی پشت پہ آنے والا پیغمبر گھوڑے کی پیٹھ پہ آیا کیسے؟ بتائیں گے کون؟ نبی کے یعنی جو محبوب پیغمبر کی خانگی زندگی ہے بتانے والے نبی کے اہل بیت ہیں، اور جو پیغمبر کی معاشرتی زندگی ہے اسے بتانے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ اگر کوئی اہل بیت کا انکار کر دے تب بھی آدھے دین کا انکار ہے، کوئی آل محمد کا انکار کر دے تب بھی آدھے دین کا انکار ہے۔ جو اہل بیت کا انکار کرے اسے خارجی کہتے ہیں، جو آل اصحاب محمد کا انکار کرے اسے رافضی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کہتے اسے ہیں جس کے ایمان کی جان محبت ہے آمنہ کے لال کی، جس کی دل کی دھڑکن عشق اصحاب محمد ہے، اور جس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا نام غلامی آل محمد ہے۔ ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے، نسبت جو رسول خدا کے ساتھ ہے۔ کچھ قوم ایسی اٹھی جنہوں نے قوم کے سامنے گردان پڑنا شروع کر دی، وہ در والے، یہ گھر والے، وہ در والے، یہ گھر والے، وہ در والے، یہ گھر والے۔ پوچھو بھائی ہوا کیا ہے؟ کہتے وہ در ہے، یہ گھر ہے، وہ در ہے، یہ گھر۔ پوچھو بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہتے صحابہ در والے ہیں، آل محمد گھر والے ہیں۔ ہم کہتے بھائی الحمدللہ ہمیں تو انکار نہیں ہے، ہمیں تو در والوں کا بھی انکار کوئی نہیں، گھر والوں کا بھی انکار ہے تو کوئی نہیں۔ اتنا بتا جو در والے ہیں، جس در پہ بیٹھے وہ در کس کا ہے؟ کہتا محمد مصطفیٰ کا۔ اور اہل بیت جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ کہتا اصحاب امام الانبیاء مدنی کریم محمد عربی کا۔ ہم کہتے عقل کو ہاتھ مار کہ یہ در بھی مصطفیٰ کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کے در پہ آئے وہ بھی شان والے، جو نبی پاک کے گھر میں آئے وہ بھی شان والے۔ اور یہ تو زمانہ جانتا ہے میرے بھائی کہ جس کو گھر میں جو بیٹھا ہو نا تو گھر والے اپنے در پہ انہی کو بٹھاتے ہیں جن پہ ان کو اعتماد ہوتا ہے، اور جو در پہ بیٹھے ہوں کسی کے وہ میرے بھائی اسی کے گھر کے در پہ بیٹھتے ہیں جن گھر والوں کا ان کے دل میں احترام ہوتا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ اگر آل کے در پہ بیٹھے تو ان کے دل میں احترام ہے آل محمد کا، آل محمد نے بٹھایا تو ان کے دل میں اعتماد ہے پیغمبر کے صحابہ کا۔ ہم نے صحابہ پر اعتماد سیکھا تو آل محمد سے، اور آل محمد کا احترام سیکھا تو اصحاب محمد سے۔ ہمیں تو انکار کسی کا کوئی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، اگر دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ آل محمد کا یا صحابہ محمد کا؟ ایک چھوڑنا پڑے تو کسے چھوڑیں گے؟ صحابہ کو چھوڑیں گے یا اہل بیت کو چھوڑیں گے؟ تو میں نے کہا حضور چھوڑنے والا تو معاملہ ہی نہیں، اہل سنت تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آل کا دامن پکڑے تو صحابہ کو نہ چھوڑے، صحابہ کا دامن پکڑے تو آل کو نہ چھوڑے۔ یہ کام تو خارجیوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے کہ رافضی آل کا دامن پکڑے تو اصحاب کو چھوڑ دے، اصحاب کا دامن پکڑنے والا وہ آل کے دامن کو چھوڑ دے۔ الحمدللہ نہ ہم ان میں سے ہیں نہ ہم ان میں سے ہیں۔ رہا تیرے سوال کا جواب کہ کس کو چھوڑو گے، تو میرا سوال اتنا سا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ چمکنے والی دو چودیاں سی آنکھیں، ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک کو پھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں دائیں والی کو پھوڑوں یا بائیں والی کو؟ آپ کی ٹانگیں دو ہیں، میں آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو توڑنا چاہتا ہوں، دائیں والی کو توڑوں یا بائیں والی کو؟ جب بات ٹانگوں کی ہے تو ٹانگیں سمیٹ لیتا ہے، جب بات آنکھوں کی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تجھے اپنی جسمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ جب پیارے تجھے جسمانی آنکھیں پیاری ہیں تو مجھے تو اپنی ایمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں، اور میرے ایمان کی ایک آنکھ کا نام ہے اصحاب محمد، دوسری کا نام ہے آل محمد۔ ہم تو انکار کرنے والے تو نہیں۔ چلیں مولانا تشریف لا چکے، انشاءاللہ بات میں اپنی چلیں بھائی بات انشاءاللہ میری 10-15 منٹ میں انشاءاللہ میں کلوز کروں گا اپنی بات۔ میں نے گزارش ہے کہ بھائی ہم آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی
بول دیجئے بھائی، آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں، لیکن ایک طبقہ تانا آپ کو کیا دے گا کہ آپ اہل سنت ہیں، آپ کا تو اہل بیت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کہنے والا کہے گا کیا، دیکھیں جی جب دین آپ نے لیا تو آپ نے دین لیا صحابہ سے، اہل بیت سے آپ نے دین نہیں لیا۔ آپ نے حدیثیں لی تو حدیثیں لی صحابہ سے، اہل بیت سے اہل سنت نے حدیثیں کوئی نہیں لی۔ آپ نے پیر مانا تو صحابہ کو، اہل بیت کو تو آپ نے پیر ہی نہیں مانا۔ تو آج اہل سنت والجماعت جو ہیں، یعنی سنی جو ہیں، یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں؟ تو بھائی یاد رکھے گا، پیروں کو مانتے ہو بھائی حضرات؟ الحمدللہ اگر پیر چشتی ہو مانتے ہیں، سہروردی ہو مانتے ہیں، قادری ہو تو بھائی مانتے ہیں، اگر پیر میرے بھائی نقش بندی ہو تب بھی مانتے ہیں۔ اب یہ چار سلسلے ہیں اہل سنت کے ہاں پیری مریدی کے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے، قادری ہے۔ ان میں چشتی، سہروردی اور قادری، ان تین کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو نقش بندی سلسلے کا بانی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جیسے ابو بکر کے سلسلے کو ہم نے مانا، ویسے سیدنا علی المرتضیٰ کے تینوں سلسلوں کو بھی مانا۔ یعنی پیری مریدی کا معاملہ آیا، ہم نے 12 آنے لیے حضرت علی سے، 54 لی ہے ابو بکر صدیق سے۔ تو تعلق اہل بیت سے میرا ہے یا تیرا ہے؟ اور اب جو بنیاد یہ بنائے، دیکھو جی میں تو ابو بکر صدیق کو، ایک بدبخت نے کہا اسلام آباد کی دھرتی پہ کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے ہم اسے نطفہ انسانی نہیں مانیں۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جو ابو بکر کا انکار کرے نا، واللہ وہ ابو بکر کا بگاڑتا کچھ نہیں، علی کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کی زندگی میں 17 نمازیں جو مصلی پہ آ کے پڑھائے، اس امام کو ابو بکر کہتے ہیں، پڑھنے والے کو علی کہتے ہیں۔ نبی پاک کے بعد 807 دن 4035 نمازیں اللہ کے نبی کے بعد مصلی پہ آ کے جو پڑھائے، اسے ابو بکر کہتے ہیں، پڑھنے والے کو جناب علی کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں 18,000 نمازیں عمر کے پیچھے پڑھنے والا کون؟ اسے سیدنا علی کہتے ہیں، اور 11 سال 11 ماہ 18 دن پڑھانے والے کو عثمان کہتے ہیں، پڑھنے والے کو علی کہتے ہیں۔ ابھی بھائی قاسم گجر صاحب نے کہا کہ جناب حسن و حسین برابر کھڑے ہوتے نا تو آمنہ کے لال کی تصویر بن جاتی تھی۔ آج دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھا وہ سین ہے یا شین ہے کہ حسن مجتبیٰ کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا جلتا ہے، یہ سب سے پہلے کائنات میں کس نے کہا؟ نبی پاک کی وفات کو 8 دن گزرے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ابو بکر نماز پڑھا کے نکلے، مقتدی بھی ساتھ، گلی میں سامنے بچہ کھیل رہا تھا، ابو بکر نے پھیلائے بازو، بچے کو پکڑا، بازو میں جکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کندھے پہ بٹھایا، اور ساتھ والے سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ مقتدی نے کہا حضور کمال کرتے ہو، آپ کو نہیں پتا؟ پر وہ پتا ہے کہ تو اپنی زبان سے بتا کہ اس کا نام حسن ہے، بیٹا علی کا ہے، نواسہ نبی کا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسکراتے بھی جاتے ہیں، فرماتے بھی جاتے ہیں میں نے پوچھا اس لیے تھا تاکہ زمانے کو بتا دوں کہ حسن بیٹا علی کا ہے، لیکن حسن کا چہرہ تو اللہ کے نبی کا ہے۔ اب حسن مجتبیٰ کا چہرہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ زمانے میں میرے بھائی جس کی تعریف سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہو، وہ تعریف کو پھیلاتا ہے، چھپاتا نہیں۔ اگر دشمنی ہو وہ تعریف کو چھپاتا ہے، پھیلاتا نہیں۔ شان کس کی؟ حسن ابن علی کی۔ پھیلانے والا کون؟ ابو بکر صدیق۔ پھیلانے والا کون بھائی؟ اور ابو بکر صدیق کون ہے؟ میں کہا 4052 نمازیں کس نے پڑھی بھائی؟ حضرت علی نے۔ ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب کیلکولیٹر کہاں سے لے کر آئے؟ میں نے کہا عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلکولیٹر بھی میڈ ان ایران ہی ہے، کیلکولیٹر بھی میڈ ان ایرانی ہے۔ سلیم بن قیس حلالی نے اپنی کتاب جلد نمبر 2 پہ لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ وہ ہیں جو 5 نمازیں باوضو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں تو ہی بتا دے کہ علی 5 نمازیں پڑھے، کتاب بھی تیری بات بھی، علی پڑھے نمازیں 5، تو پڑھے تو علی تیرا یا میرا؟ علی کرے دن میں 5 مرتبہ وضو، تجھے خیر
سے 40 دن تک استنجے کی توفیق نہ ہو تو علی تیرا یا میرا؟ علی پڑھے جماعت کے ساتھ، تیرے ہاں جماعت ہی کون نہیں تو علی تیرا یا میرا؟ جناب علی نے پڑھی نماز جماعت کے ساتھ، اور یاد رکھیے کہ اس دور میں مسجد بھی ایک ہی ہے، امام بھی ایک ہی ہے، مسجد نبی کے علاوہ مسجد کوئی نہیں، اور مسجد نبی کا ابو بکر کے علاوہ امام کوئی نہیں۔ تو ہم نے تو بھائی مقتدی کو بھی مانا، امام کو بھی مانا۔ رہا معاملہ کہ حدیثیں جو ہیں اہل سنت نے ساری کی ساری وہ کس سے لی؟ صحابہ سے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ ہماری حدیث کی کتابیں 6 بڑی ہیں، پڑوسی کی 4 بڑی ہیں، اس کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں، ہماری کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں کافی جیسی کوئی نہیں، ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں لڑائی بھی کوئی نہیں، جھگڑا بھی کوئی نہیں، تعصب بھی کوئی نہیں، گالی بھی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں بات کریں گے، دلیل کے ساتھ دلیل دیں گے، احترام کے ساتھ۔ تو اللہ کے گھر میں پوچھے تب بھی جواب وہی ہے، اپنے گھر میں بلا کے پوچھے تب بھی جواب وہی ہے۔ تو کسی کو ثالث بنائے، کربلا والوں کو بلائے تب بھی خدا کی قسم منظور ہے، اور کربلا گاہ میں شاہ والوں کو ثالث بنائے ہمیں تب بھی قبول ہے۔ کتابیں ٹیلی کر لیجئے کہ تیری کتابیں 4 ہیں، میری کتابیں 6 ہیں، تو نے حدیث پنجتن سے کتنی لی ہیں، میں نے حدیث پنجتن سے لی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہماری کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے، فاروق اعظم سے 536 ہے، عثمان غنی سے 146 ہے، امیر معاویہ سے 163 ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے ان سے ٹوٹل حدیثیں 6 ہیں، جعفر طیار علی کے بھائی ان سے 26 حدیثیں ہیں، سیدہ ام ہانی جناب علی کی بہن ان سے 46 حدیثیں ہیں، سیدہ فاطمہ ان سے 18 حدیثیں ہیں، حضرت حسن مجتبی ان سے 13 حدیثیں ہیں، سیدنا حسین ابن علی ان سے 8 حدیثیں ہیں، اور ہماری کتابوں میں تکرار کے ساتھ جناب علی سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 950 ہے۔ کتنی بھائی؟ باب وضو مسجد میں حلفن کہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں اکیلے علی سے ہم نے لی ہیں، انہوں نے پنجتن سے 5 شخصیات سے اتنی حدیثیں اپنی کتابوں میں کوئی نہیں لی۔ تو حدیثیں بھی ہم نے لی، پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہم نے لیا۔ رہا یہ معاملہ کہ تم نے اہل سنت دین لیا تو وہ صحابہ سے لیا، اہل بیت سے نہیں لیا۔ تو بھائی یاد رکھے دین کی تشریح فقہ ہے، فقہ کے امام 4 ہیں، اور ان 4 اماموں میں ابو حنیفہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کون ہیں؟ بعض کہنے والے کہتے کیا ہیں، تم نے کوفہ کے قصائی کو امام مان لیا، اور بھائی ہم نے کوفہ کے قصائی کو امام نہیں مانا۔ اول تو امام اعظم قصائی نہیں ہے، قصائی ہوں تو برائی نہیں ہے، قصائی ہوں بھی صحیح تو برائی نہیں ہے، چونکہ دین جو آیا کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا بلکہ ہر ایک کے لیے آیا۔ امام اعظم کون ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی، جسے آج مسجد علی کہتے ہیں۔ اس مسجد کا نام تھا مسجد کوفہ، اور مسجد کوفہ کو بنانے والا، اس کا بانی کون، محتمم کون؟ بانی محتمم کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اور مسجد کا اس دور میں امام اور خطیب کون؟ اسے علی المرتضی کہتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس کی جھولی میں بچہ تھا، بچہ اٹھا کے اس نے جناب علی کی جھولی میں رکھ دیا اور کہا حضور میرے بچے کے لیے آپ برکت کی دعا کر دیجئے۔ اور زمانہ جانتا ہے جو یہ شخص آیا کون تھا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے ابو ہوئے پیدا، تو امام اعظم کے دادا امام اعظم کے بابا کو لے کر نبی پاک کے داماد جناب علی کے پاس آئے، جھولی میں بچہ رکھا اور برکت کی دعا کی اپیل کی۔ آمنہ کے لال کے لیے دعا کریں سیدنا ابراہیم، تو آنے والے اللہ کے نبی کریں دعا تو آنے والا فاروق اعظم، اور دعا کرے علی تو آنے والا کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ، ان کے استاد کون ہیں؟ حضرت امام اعظم رحم اللہ کے 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد سیدنا علی المرتضی کی ہے۔ اولاد کس کی؟ حضرت علی کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت علی المرتضی آپ کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں۔ یاد رہے گا بھائی، 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد، اور حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ جناب محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ حضرت علی کے بیٹوں میں 5 بیٹے ایسے ہیں جن سے حضرت علی کی آل اولاد نسل آگے چلی، حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، جو جد امجد ہیں،
میرے بھائی آبان خاندان کے اور جناب سیدنا عمر بن علی 5 بیٹوں سے اولاد چلی، 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 17 آپ کے بیٹے سیدنا علی جل مرتضیٰ کے، اور 2 بیٹے وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حسن بن علی، حسین بن علی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ جو ملتا ہے تو ایسے جا کے ملتا ہے کہ جناب سیدنا علی جل مرتضیٰ، علی کے 2 بیٹے حسن بن علی، حسن بن علی کا بیٹا حسن مصنع، حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا جناب محمد، یا ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کون ہے؟ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ دوسرے بیٹے جناب علی کے کون؟ سیدنا حسین بن علی، حسین بن علی کا بیٹا کون؟ عابد بیمار امام سجاد زین العابدین، زین العابدین کے 2 بیٹے امام زید، امام باقر۔ امام زید کون ہیں؟ جن کی آل اولاد میں خواجہ محمد غیث الدراز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور خواجہ محمد غیث الدراز وہ ہیں جن کی اولاد میں لاہور کی دھرتی پہ دفن ہونے والا وہ مرد کلندر پیدا ہوا جس نے کہا تھا رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، یعنی پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امام زید کی اولاد میں سے ہیں۔ امام زید بھی استاد ہیں امام اعظم کے، امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم کے۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ بھائی فقہ اور دین کا معاملہ ہو تو آل محمد سے ہم نے لیا، تو نے لیا؟ جی بھائی سنت ہو تو ہم نے لی، دین ہو تو ہم نے لیا، تزکیہ ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے لیا۔ جب ساری باتیں ہوں تو آخر میں کہتے کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں پر تسی وہابی ہوتے اسی امامی۔ چلو بھی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ بتائیے بھی امامی کون ہیں؟ کہتا ہم 12 اماموں کو ماننے والے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے تو 12 کو بھی مانے، 12 کی بھی مانے تو ملک پاکستان سے انتشار ختم ہو جائے گا۔ تو بتا کہ 12 کون ہیں؟ کہتے پہلا امام سیدنا علی ہے۔ ہم نے کہا بے مبارک ہو، تو نے پہلا امام علی کو مانا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ پہلا امام علی، علی کون ہے؟ کہتے علی نبی کے داماد ہیں۔ ہم نے کہا بھئی ہمت کر کے بتا کہ علی نبی کا داماد ہے، شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو علی کا وکیل بن کے گیا تھا وہ کون تھا؟ اگر تو کہے پتہ کوئی نہیں تو بھئی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، بہار الانوار، حیات القلوب، جلال العیون کتابیں تیری ہیں، پڑھ کے پھر بتا دینا کہ شادی علی کی، بیٹی نبی کی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا جو ہاتھ مانگنے جائے اس وکیل کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا کہتے نہیں میں تو دوسرا امام کو مانتا ہوں۔ اچھا دوسرا امام کون ہے؟ کہتے مولا حسن مجتبیٰ ہیں۔ حسن مجتبیٰ کون ہے؟ کہتے 350 بیویاں مولا حسن کی۔ ان سے کہو بھائی مولا ہتھولا کچھ کم کر لیجیے۔ کہتے بس 100 سے کم تو تھی نہیں، چلو بھائی 100 سے کم نہیں تھی تو کچھ بتا دی نام کیا ہے؟ کہتے ایک کا نام حفصہ ہے، ایک کا نام ہند ہے، دونوں یہ بہنیں ہیں، یکے بعد دیگرے مولا حسن مجتبیٰ کے نکاح میں ہیں۔ تو بھائی ہمت کر کے بتا دیجئے ان دونوں کا ابو کون ہے، حسن مجتبیٰ کا سسر کون ہے، جناب علی کا سمدی کون ہے؟ تو زمانہ جانتا ہے کہ ہند اور حفصہ بہنیں ہیں، ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کون ہے؟ جس کی بہن کا نام عائشہ ہے، بابا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھو کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کہ تو ان کی بیوی کا نام ام اسحاق ہے۔ ام اسحاق وہ ہے جس کی بیٹی کا نام سیدہ سکینہ ہے، اور ام اسحاق وہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کے بعد اس کا نکاح مولا حسین ابن علی کے ساتھ ہوا۔ ہم نے کہا مبارک ہو، بڑی نیک خاتون ہے، پاکیزہ خاتون ہے، کتنی شان والی خاتون ہے جو نبی پاک کے دونوں نواسوں کے نکاح میں آئی۔ اور ہمت کر کون ہے؟ کہتا ام اسحاق ہے۔ تو ام اسحاق کا ابو کون ہے؟ کہتا طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کون ہے؟ ام اسحاق کی اماں کون ہے؟ حسن حسین کی ساس کون ہے؟ کہتا اس کا نام تو ام کلثوم ہے۔ تو ام کلثوم کون ہے؟ یہ وہی تو ہے جس کے بھائی کا نام عبد الرحمن ہے، بہن کا نام عائشہ، ابو کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کہتا نہیں میں تو حسینی ہوں، تیسرا امام کو مانتا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی مبارک ہو، تیسرا امام کون ہے؟ کہتا اس کی بیٹی کا نام ہے سکینہ۔ بھائی گھر والوں سے تعلق ہو تو نام کا بھی پتہ ہونا۔ نام سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAINA، نام ہے سیدہ سکینہ۔ اور بیٹا حسین ابن علی کون؟ کہتا وہ علی اکبر ہیں جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہو گئے۔ ہم نے کہا بھائی مبارک ہو، جھگڑا ختم ہو گیا۔ علی اکبر کون ہے؟ یہ آپ کا داتا دربار، اس کے بالکل بیک پہ جامع رسول شرازیہ، سردار چپل چوک، داتا دربار لاہور کون ہے؟ یہاں پہ بھائی مولانا محمد علی بلال نقشبندی، یہ عالم دین بریلوی مسلک کے گزرے اور یہ خلیفہ مرید ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار گجرانوالہ کے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف خسروطہ والے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، تاریخ الائمہ میں ہمارے پڑوسی نے لکھا کہ علی اکبر کا نام علی اکبر نہیں، ان کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن
ابی طالب ہے، نام علی ہو تب بھی سلام ہے، نام عمر ہو تب بھی۔ لیکن اتنا تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا بھائی کہ علی اکبر کی اماں کون ہے؟ جی بھائی علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حسین کی گھر والی کون ہے؟ حسن کی بھابھی کون ہے؟ علی کی بہو رانی کون ہے؟ فضہ نکرانی کا نام جو لیتا ہے تو علی کے گھر کی ملکہ کا نام کون لیتا؟ تو یاد رکھیے گا سیدنا علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابھی، علی کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا۔ لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ۔ میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ۔ کہتا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں تو سیدہ سکینہ کو مانتا ہوں۔ جب سکینہ کو مانتا سکینہ کون ہے؟ کہتا مولا حسین کی بیٹی ہے۔ مولا حسین کی بیٹی کتنی ہیں؟ کہتا سینڈ سغرا تو سینڈ کبرا۔ اسے کو سغرا کبرا گردان ختم کر، بندے کا پتر بن، سیدھے سیدھے نام بتا، نام کیا ہے؟ کہتا ایک کا نام ہے فاطمہ، ایک کا نام سکینہ۔ اور فاطمہ نام عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ، اماں کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ، پوتی کا نام بھی فاطمہ۔ تو یہاں پر یہ چار فاطمہ جناب علی کے گھر میں موجود ہیں۔ سیدنا حسین کی دو بیٹیاں سکینہ، فاطمہ، ان دونوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ زید بن عمر بن عثمان سے نکاح ہوا سیدہ سکینہ کا، اور عبداللہ بن عمر بن عثمان سے نکاح ہوا سیدہ فاطمہ کا۔ عجیب اتفاق کیا ہے کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں، ابو طالب کی، جن سے نکاح ہوا وہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی زید ہے اور یہ عمر ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان یہ دونوں بھائی، ان کی اماں کا نام ہے رملہ، نانی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور نانا کون ہے؟ اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ یعنی کتنا پیارا رشتہ ہے کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی، اور آگے دلہا کون ہے؟ جو نواز سے حضرت عثمان امیر معاویہ کے ہیں، اور پوتے کس کے؟ حضرت عثمان غنی کے ہیں۔ جب یہاں پر بات پہنچے کہتا نہیں میں تو چوتھے امام کو مانتا ہوں۔ جب چوتھا امام کون ہے؟ کہتا زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ سوال پوچھا گیا کہ سوال عوام کے، جواب امام کے۔ کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ آمنہ کے لال کے ساتھ ابو بکر عمر کا تعلق کیا تھا، قربت کیا تھی؟ اور میں مدینہ دیکھا، روزہ دیکھا، قبریں دیکھی، تو پھر فیصلہ خود کیوں نہیں کر لیتا کہ جو مرنے کے بعد نبی سے دور نہیں ہوئے وہ زندگی میں بھی پیغمبر سے دور کوئی نہ تھے۔ کہتا نہیں میں تو پانچواں امام کو مانتا ہوں۔ پانچواں امام کون؟ کہتا امام باقر۔ ہم نے کہا بھائی مبارک کو جھگڑا پھر بھی ختم ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ اور میں بالکل جائز ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق بھی لگایا کرتے تھے۔ جب امام نے کہا نا ابو بکر صدیق، تو سننے والے کا، جواب لینے والے کا، آنے والے ملنگ کا رنگ یوں ہو گیا جیسے ساؤنڈ کا ڈبہ سامنے۔ آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا تو امام اچھل کے کھڑے ہو گئے، پر میں واللہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، اور جو ابو بکر کو سچا نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہو، اللہ آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ کہتا نہیں میں تو چھٹے امام کو مانتا ہوں، جعفری جو ہوں۔ اچھا چھٹا امام کون ہے؟ کہتے امام جعفر صادق ہیں۔ ہم نے کہا بھائی مبارک ہو، جھگڑا پھر بھی ختم ہے۔ امام جعفر کون؟ کہتا ہمارے امام ہیں۔ جب امام جعفر تو آپ کے امام ہیں۔ امام جعفر نے جس کو امام مانا، استاد مانا، وہ کون ہے؟ کہتا وہ امام قاسم ہے۔ پوچھو امام قاسم کا استاد کون ہے؟ کہتا وہ خاتون ہے۔ پوچھو خاتون کا نام کیا ہے؟ کہتا عائشہ صدیقہ ہے۔ پوچھو عائشہ کا استاد کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے۔ کہتا نہیں میں تو کاظمی سید ہوں، میں تو ساتویں امام کو مانتا ہوں۔ جب کاظمی سید ہے، ساتواں امام کون ہے؟ کہتا موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ۔ موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اولاد جو دے تو نام کیا رکھوں؟ فرمایا خدا کے دشمن کے نام پہ، نبی کے دشمن کے نام پہ، علی کے دشمن کے نام پہ، قرآن کے دشمن کے نام پہ، کبھی بچوں کے نام نہ رکھنا۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کاظم کو دی اولاد، بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، بیٹی کا نام رکھا عائشہ۔ چلو میں بات کرو تاکہ مقررہ ٹائم پہ بات میری ختم ہو چکے۔ اب یہ دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا آئے گا، ہانپتا ہوا کہاں پہ آئے گا؟ 12ویں امام کے دروازے پر۔ بندہ پوچھے بھائی خیر ہے؟ کہتا میں امامی ہوں، 12ویں امام کو مانتا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہے، جھگڑا پھر بھی ختم ہے۔ پوچھا بھائی کیسے؟ پوچھا بھائی 12واں امام کون ہے؟ کہتے امام محمد مہدی ہیں۔ پوچھو امام محمد مہدی کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے، لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے؟ کہتا نام ان کا محمد ہے، لقب ان کا مہدی ہے، کنیت ان کی کیا ہے؟ اب یہ کنیت پہ خاموش ہو جائے گا
کیسے بتائے کہ ان کے دادا علامہ نوری طبرسی نے اپنی کتاب النجم الثاقب میں لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ اچھا یقین مانے آ مزہ جائے گا جب 12واں امام آئے گا نا، آ مزہ جائے گا کہ 12واں امام مصلی پر ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جناب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ ٹھہریے مجھے آنے دیجئے، میں نے نماز آ کے پڑھنی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ کہنے والوں نے کہا دیکھا تمہارے نبی ہمارے اماموں سے کمتر ہیں کہ امام مصلی پر ہوگا تو نبی آ کے صفوں میں کھڑا ہو جائے گا، مصلی پر نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا عقل کے اندھے، اگر فیصلہ کرنا چاہے پہلے سوچ تو لے کہ اب جب 12واں امام آئے گا نا مصلی پر، بقول ان کے امام مہدی رحمہ اللہ ہمارے آئیں گے، ہمارے ان کا آ چکا، وہ مصلی پر ہوں گے اور آنے والے کہاں آئیں گے؟ مینار کے اوپر اتریں گے، آواز دیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی۔ تو اصول یہ ہے کہ جس امام کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو جماعت وہی کروائے گا۔ دوسرا یہ کہ سیدنا عیسیٰ جو آئیں گے وہ میرے بھائی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ وہ بھائی آسمانی کتاب والے تو ہیں لیکن قرآن والے نہیں، اور امامت کا حق اسی کو ہے قرآن آنے کے بعد جو قرآن والا ہے، تو امامت وہی کروائے گا جو قرآن والا ہے۔ اگلی بات یاد رکھیے کہ 12واں امام جب آئے گا تو آئے گا کہاں پہ؟ جب امام جناب عیسیٰ جو آئیں گے تو کھڑے جو ہوں گے تو آئیں گے کہاں پہ؟ ملک ہوگا شام کا، شہر ہوگا دمشق کا، مسجد ہوگی اموی اور نماز ہوگی عصر کی، نماز ہوگی۔ اب یہ عصر کی نماز وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کی قصریں پوری کر دی کہ عصر کی نماز وہ ہے جسے سنی قضا نہیں کرتا، پڑوسی ادا نہیں کرتا۔ اس نماز میں جب 12واں کی جماعت کروائے گا، پڑھیں گے یہ پیچھے، جنہوں نے پوری زندگی اثر نہ پڑھی ہو تو 12ویں کے پیچھے پڑھیں گے تو فیصلہ وہیں پر ہو جائے گا کہ آنے والا وہ تیرا ہے یا میرا ہے۔ اب ان سے پوچھے، بات میری ختم بھائی کہ بھائی 12ویں امام جو ہیں کون ہیں؟ کہتے امام محمد مہدی ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ کہتا حسن عسکری ہیں۔ ان کے ابو کون ہیں؟ کہتا امام نقی ہے۔ ان کے ابو کون ہیں؟ کہتا امام تقی ہے۔ ان کے ابو کون ہیں؟ کہتے علی رضا ہیں۔ بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ کہتا موسیٰ کاظم ہے۔ ان کے ابو کون ہیں؟ کہتے جعفر صادق ہیں۔ بھائی ان کے ابو کون ہیں؟ کہتا امام باقر ہیں۔ بھائی امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ کہتا اس کا نام تو ام فروہ ہے۔ تو ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ اسما ہے۔ اسما کا ابو کون ہے؟ اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ پوچھو عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اب یہ کیسے بتائے کہ اس بابا جی کا نام تو ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام تو ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہاں سے چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ مقصود یہ خلاصہ ذہن میں رکھے گا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم اصحاب والے بھی ہیں، ہم جماعت والے بھی ہیں، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں جب موت دے تو نبی پاک کے صحابہ قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے اہل بیت کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے صحابہ کا ہو۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا